الرحیم عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرُبَتْ، تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ رواہ طبرانی فی الکبیر، یہ روایت معجم کبیر طبرانی کے اندر مذکور ہے۔ روایت کو بیان کرنے والے ہیں آپ کے صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالی۔ ابو رافع ان کی کنیت ہے، ان کے ایک بیٹے کا نام رافع تھا۔ اصل نام کے اندر اختلاف ہے کہ اصل نام کیا تھا، بعض نے اصل نام اسلم ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابتدا میں یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، انہوں نے ہدیتاً اپنے بھتیجے کو یہ غلام دے دیے، پھر آپ کی یہ غلامی میں رہے، بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے خاندان یا نسب کو بیان کرنا یا سمجھنا یا عظمت کے لیے ذکر کرنا، قطع نظر اس کے ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا القوم من انفسہم، کسی قوم کا آزاد کردہ غلام وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے ان کو آزاد کیا تو اس کا شمار بھی گویا آپ کی ہی برادری سے ہوگا، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان سعادت مند لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے کو دیکھتے ہی آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یعنی چہرہ دیکھ کے ہی کہا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور دل میں ایمان گھر کر گیا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اسلام کس قدر مساوات کا درس دیتا ہے۔ ابو رافع اگرچہ غلام تھے، لیکن اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ غلام ہے تو اس کا مرتبہ کم ہے، یہ آزاد ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے، بلکہ یہ آزاد کردہ غلام ہونے کے باوجود بھی کئی بڑے بڑے علماء کے استاد اور شیخ ہیں، دین کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ 70 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ ان سے مروی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کسی نے پوچھا، ابو رافع خوشی کا موقع آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اصل بات یہ ہے، پہلے میں غلام تھا، جو کام بھی کرتا تھا، جو نیک عمل کرتا تھا، اس پر مجھے ڈبل اجر ملتا تھا، کیونکہ میں اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا تھا اور اپنے حقیقی اللہ کی بھی عبادت کرتا تھا۔ اب میرے لیے ایک اجر رہ گیا ہے، اس لیے اس کمی کے اوپر آنسو بہا رہا ہوں۔ تو دیکھیں وہی ہمیں کتنی اعلیٰ اور قیمتی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا، اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت کسی آدمی کو ہدایت دے دیں۔ کافر تھا، آپ کی دعوت کے بدولت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مشرک تھا، آپ کی دعوت کے بدولت موحد بن گیا۔ بے نمازی تھا، آپ نے دعوت دی تو نمازی بن گیا۔ بے روزگار تھا، آپ نے دعوت دی تو روزگار بن گیا۔ قرآن اور دین بالکل پڑھا ہوا نہیں تھا، آپ نے دعوت دی تو دین اور قرآن پڑھ گیا اور سیکھ گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں تمہاری بدولت اللہ کسی کو ہدایت دے دیں، خیر لک، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس کائنات پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں دولت، روپیہ پیسہ کی بڑی قیمت بن گئی، اسی کے پیچھے کئی معاملات ہیں، اسی کے پیچھے کبھی خوش اخلاقی ہوتی ہے، کبھی ملنساری ہوتی ہے، کبھی تعلق بنتا ہے۔ یہ ہے اصل فکر اور دوڑ لگانے کی بات۔ اصل دولت یہ ہے کہ انسان کسی کو دعوت دے
نیکی کی اور وہ نیکی اپنے اندر لے آئے، تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں سورج جس جس چیز پر طلوع ہوتا ہے اور جس چیز پر غروب ہوتا ہے، اس ساری کائنات سے بڑی یہ دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ اس دولت کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کو اس دولت کی قدر تھی، اس لیے ان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا مشکل نہیں تھا۔ دیکھیں نا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تھوڑے سے صحابہ رہ گئے، حالانکہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں، پوری دنیا میں پھیلے، اور جو نکلا بس یہ مقصد سامنے رکھ کے نکلا کہ اصل دولت یہ ہے کہ میری وجہ سے دین اسلام اگر پھیلتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اللہ اس چیز کی حقیقت، اس چیز کی قیمت اور عظمت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔